بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بہت متحرک ہونے کا ثبوت دیا اور عمران خان صاحب کے 5 سال کے لیے نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یعنی چیئرمین پی ٹی آئی باقاعدہ طور پر اب ڈسکوالیفائی ہو گئے الیکشن کمیشن کے مطابق۔ لیکن الیکشن کمیشن اگر تھوڑا سا قانون کو سمجھ لیتا، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ آئینی ادارہ ہے لیکن آئین سے پتہ نہیں ٹکراؤ کیوں رکھتا ہے۔ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کسی کو بھی ڈسکوالیفائی کرنے کا اختیار نہیں اور کسی ممبر اسمبلی کو۔ تو اگر اس صورتحال کو سامنے رکھا جائے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست ہے، یہ تو ظاہر ہے جو لا سمجھتے ہیں وہ یقیناً جب کورٹ میں جائیں گے تو ثابت کریں گے اور بات کریں گے الیکشن کمیشن کے وکلا اس کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ اب تک تو تاخیری حربے چل رہے ہیں۔ پہلے تاجیری حربے چل رہے تھے جلد بازی والے، اب تاخیری چل رہے ہیں۔ خان صاحب کو جب گرفتار کرنا تھا جج کو اتنی جلدی تھی کہ انسان تصور نہیں بنا سکتا، لیکن جب کل پورا ایک ورکنگ ڈے ضائع کیا گیا، وکلا کو ملنے کے لیے 12 بجے کے بعد کا وقت دیا گیا، انہیں ملوایا ہی نہیں گیا، اس طرح ایک پورا ورکنگ ڈے ضائع کیا گیا۔ یہ ایک ٹیکنیکل حکومت یہ ایسی ٹیکنیکلٹیز کر سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اب تو باقی چند گھنٹے کے مہمان رہ گئے ہیں، تو یہ چند گھنٹوں میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا کام کر کے جائیں گے جس کو ہم بعد میں یہ ضرور کہیں گے کہ گھٹیا کام کیا انہوں نے۔ الحمدللہ 15 مہینوں میں کوئی اچھا کام تو کیا نہیں، تو نہ کوئی اچھا کام عوام کے لیے نظر آئے۔ جو کام کیے اپنے لیے کیے، نیب سے اپنی ترامیم کی، اپنے کیسز معاف کروائے، نواز شریف کی نااہلی ختم کروانے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن عوام کو کھانے پینے سے نااہل کر دیا اس نااہل ٹولے نے۔ اس قدر انہوں نے گھٹیا قسم کی حکومت کی یہ 15-16 مہینے کہ اللہ رب العزت دشمن کو بھی ایسی حکومت نہ دے، یا اگر دینی ہے تو ہم چاہتے ہیں انڈیا میں یہ چلے جائیں، وہاں حکومت کریں، اور جو بھارت بہت تیزی سے اپنی اکانومی ترقی کر رہا ہے نا، کم از کم ترقی تو رکے، وہاں پر جا کے شہباز سپیڈ لگے اور وہ اتنی ریورس والی سپیڈ ہو کہ بھارت جو ہے وہ برے حالات میں آ جائے۔ یہ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی نیکی اس خطے کے ساتھ یہ ہوگی، پاکستان کے ساتھ، کہ اگر بھارت کو ترقی کو ریورس گیئر لگے، اور وہ لگانے کی صلاحیت میرا خیال ان دونوں بھائیوں کے پاس بہت زیادہ تھی۔ لیکن بات چلے یہ تو ایک الگ بات رہی۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن جو کام کیا، یہ بڑا کام ہے الیکشن کمیشن۔ میں نے پہلے کہا کہ الیکشن کروانے کی بات کر لیں تو تیار نہیں ہوگا، اس کے پاس تیاری مکمل نہیں ہوگی، کبھی حد بندی نہیں ہوتی، کبھی کوئی کام نہیں ہوتا، کبھی کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھی جائیں، ان ساری چیزوں کو، لیکن جہاں پر کسی سے بغض کا معاملہ آ جائے وہاں یہ آئینی ادارہ کمال کی آئینی بغض نبھاتا ہے۔ میں نے جملہ کہا آئینی بغض نبھاتا ہے۔ آئین کی چادر اوڑھ کر غیر آئینی طریقے سے چلنا جتنا ہم نے اس دور میں سیکھا ہے شاید کہیں سے نہ سیکھ پائیں۔ خان صاحب کی جیل میں طبیعت خراب ہوئی، یہ لمحہ فکریہ ہے اور دکھ کی بات بھی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی لیڈر ہو، ویسے تو پاکستان میں لیڈر پروڈیوس ہی نہیں ہوئے، یہ تو خاقان عباسی صاحب بھی کہہ چکے، شاید خاقان عباسی صاحب بھی، کہ صرف ہمارے ہاں 4 لیڈر آئے، لیکن میں ان 4 لیڈرز میں سے بھی 3 کی بات کر لیں تو کسی حد تک میں تسلیم کر لوں گا۔ نواز شریف تو لیڈر بنے ہی نہیں، نواز شریف تو بنیادی طور پر جب بھی آئے ہیں وہ کسی نہ کسی کے ساتھ آئی جیسے شروع ہو جائیں اور آخر تک آ جائیں، کس طرح وہ آئے سب کو پتہ ہے۔ لیکن عمران خان کے بارے میں تسلیم کرنا پڑے گا کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز موجود ہیں ان میں، اور یہ ان کی کرکٹ کے زمانے سے نظر آتی تھی۔ وہ صرف ایک ٹیم کا کپتان نہیں تھا، وہ ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا، اس نے کمزور ٹیم سے آسٹریلیا میں جا کر ورلڈ کپ جیت لیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس شخص نے یہ ثابت کیا کہ آپ کی ورتھ آپ کی سوچ ہوتی ہے۔ جو لیڈر کے پاس وہی تھنکنگ تو ہوتی ہے جو اس نے ڈیلیور کرنی ہوتی ہے، وہ اپنی سوچ پر سب کو لے کر آتا ہے، جب سارے اس سوچ پر آگے ٹھہر جاتے ہیں تو پھر وہ اس سوچ کی امپلیمنٹیشن بتاتا ہے، اور وہ بڑے بڑے آپ کہہ لیجئے جو بت ہوتے ہیں انہیں گرا دیتا ہے۔ اور عمران خان نے بھی ایسا ہی کیا، ان لوگوں کو پولیٹکس سکھا دی جو الیکشن والے دن اپنے گھر سوئے رہتے تھے۔ اب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ پولیٹکس ہے کیا، ہمارے ساتھ کھیل کیا کھیلا جاتا رہا، اور کس نوعیت سے کھیل جو جاری تھا اور جاری ہے۔ خان صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، اس میں کہا جا رہا ہے ایک بات جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سننے میں آ رہی ہے، تو میں نے اسی لفظ سننے کا استعمال کیا کہ وہاں جو سویپر ہے وہ رانا ثناء اللہ کا کوئی ریلیٹیو ہے یا ملنے والا ہے، اور وہ باقاعدہ اس کوٹری میں جہاں خان صاحب موجود ہیں وہاں وہ میٹھا پھینک جاتا ہے رات کو تھوڑا سا کہ یہاں پر کیڑے آ جائیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی غلیظ قسم کی حرکات ہیں اس کی توقع ویسے رانا ثناء اللہ اور اس کی کمپنی سے کی جا سکتی ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں ایسا، جو اپنے مخالف کو گرانے کے لیے خود گرنے کی حد سے بھی نیچے چلے جائیں۔ باقی آپ کیا سوچیں گے؟ توشہ خانہ کے جو باقی دیگر ممبران کے خلاف باقاعدہ ایک درخواست جو ہے وہ ہائی کورٹ پہ دائر کر دی گئی ہے کہ وہ بھی سب جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے تحائف، ان کے خلاف بھی تو کارروائی ہونی چاہیے، صرف خان صاحب کے خلاف ہی کیوں؟
صرف خان صاحب کے خلاف ہی ایک لفظ توشہ خانہ نہیں لکھا تو ڈسکوالیفائی کر دے، وہ جنہوں نے سب کچھ کھا لیا ہے وہ کیسے بچ سکتے ہیں اس سے؟ تو میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ بڑا مشکل ہوگا، یہ تھوڑے دنوں کے اقتدار ہے، اس پر انجوائے کر لیں، اپنی طاقت آزما لیں، لیکن اس کے بعد جو ہونے والا ہے اس کا اندازہ ان میں سے کچھ لوگوں کو ہے۔ اور وہ بلاول بھٹو کی تقریر میں اس کا عکس نظر آیا، وہ خوف، وہ ڈر، وہ باتیں اگر سوچے تو بلاول کی آپ کو سمجھ میں آئیں گی، کس طرح انہوں نے کرٹیسائز کیا نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو، حتیٰ کہ اپنے باپ کو کرٹیسائز کر دیا۔ تو وہ مطلب یہ ہے کہ انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب ہونے کیا والا ہے۔ میں نے کہا تھا سیاستدانوں کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے بہت حد تک، اور اب دیکھا جائے تو گیم جو نکلے گی تو جو باقی سب اپنے آپ کو بڑی مقدس گائے سمجھ بیٹھے ہیں، یقیناً انہیں بھی سب کچھ بھگتنا ہوگا، اتنا آسان نہیں ہوگا اس سب سے بچنا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ خان صاحب کی حفاظت فرمائے اور ان کو صحت عطا فرمائے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور کل کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ صبح 11 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کی باقاعدہ درخواستیں جو سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ اب جو درخواست جن کے پاس ہے وہ ہیں آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب عامر فاروق صاحب۔ عامر فاروق صاحب کا اگر ہم تھوڑا سا پیچھے سے تجزیہ کر لیں تو خان صاحب کو جس روز گرفتار کیا گیا تھا شیشے توڑ کر، تو انہوں نے اس گرفتاری کو آئینی قرار دیا تھا، اور رات 10 بجے جا کر تقریباً 9 بجے 10 بجے فیصلہ سنایا تھا۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ یقیناً قابل مذمت ہے۔ 9 مئی کے واقعات کو کوئی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے نا کہ واقعات کس طرح ہوئے، کس کے کہنے پر ہوئے، کیسے اس کی جامع اور درست تحقیق ہونی چاہیے، اور پھر جو قصوروار ٹھہرے اس کو یقیناً سزا ملنی چاہیے۔ اب اس میں عامر فاروق صاحب کا پھر یہاں معاملہ ختم نہیں ہوا، صرف جو سیتا وائٹ کا کیس تھا، ٹہریان والا کیس، اس میں اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ جو ججز کے فیصلے تھے اس کو انہوں نے اپلوڈ ہونے کے بعد ویب سائٹ سے ہٹایا، کیونکہ ان کا اختلاف تھا، اختلافی نوٹ تھا، یہ اقلیتی فیصلہ تھا ان کا، لیکن انہوں نے اس فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کیا، اور ایک متعصب قسم کا رویہ وہاں بھی دیکھنے کو ملا۔ اسی طرح اگر آپ اس سے آگے چلے جائیں گے تو جو توشہ خانہ کیس اس وقت جس سٹیج پہ موجود ہے، اس میں عامر فاروق صاحب کا بہت بڑا رول ہے، اور وہ بار بار اسی جج کے پاس اپلیکیشن جو ہے وہ بھیجی گئی، جن کے بارے میں پی ٹی آئی وکلا کہہ رہے تھے، یا عمران خان صاحب کے وکلا یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جج جو ہے اس وقت متعصب ہے، یہ جو فیصلہ کر رہا ہے وہ کسی میرٹ پر نہیں کر رہا، لیکن اسی جج کو بار بار یعنی اپلیکیشن بھیجنا، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں تو کوئی ایسا معاملہ چل رہا تھا جو لنک تھا۔ تو اب انہی کی عدالت میں کیس لگا ہے، اور 2 رکنی بینچ خان صاحب کی یعنی جو درخواست ہے اس کو سماعت کرے گا۔ کیا کوئی انصاف کی توقع اسی نوعیت سے ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے سارے ججز آنریبل ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یقیناً میرٹ پر فیصلہ کریں گے، اور انشاءاللہ کریں گے بھی، اور کرنا بھی چاہیے۔ اس سے اعتماد بحال ہوگا عوام اور عدلیہ کے درمیان، اور یہ ایک اچھا موقع ہے اگر عدلیہ اپنا کردار مثبت طریقے سے کرے تو شاید جو ایک غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اس وقت لوگوں کے ذہن میں، جو سوچ اس وقت عدلیہ کے بارے میں چل رہی ہے، وہ کوئی اس میں مثبت پیش رفت ہو جائے، اور لوگوں سے میل ملاپ بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ لوگ عدلیہ پر اپنا یقین پختہ کر لیں۔ تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ میرٹ پر کیس کا سنا جائے، اور یقیناً اس کے بجائے لمبا لٹکانے کے ہفتوں کی یعنی جو ہے تواریخ دینے کی بجائے آسان یہ ہے کہ ابھی کی کوئی تاریخ دے کر اس کیس کو نمٹایا جائے اور میرٹ پر نمٹایا جائے۔ اب اس کے بعد اگر بات کریں توشہ خانہ کے لیے، توشہ خانہ کیس کی، تو پی ڈی ایم کے لیے ایک ڈونا خواب ثابت ہوگا آنے والے وقت میں۔ آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی اس وقت حکمران جماعتیں ہیں اور جو حکمران رہے ہیں ان کے لیے توشہ خانہ کیس ان کے گلے میں پڑ گیا، یہ اور عمران خان صاحب اس میں سے بچ جائیں گے جب بھی میرٹ پر تحقیق ہوگی، لیکن یہ سارے پھنس جائیں گے۔ اس لیے پھنس جائیں گے کہ یہاں تو ایک گھڑی کا معاملہ نہیں ہے، انہوں نے تو 5-5 10-10 گھڑیاں لی ہوئی ہیں، اور بہت قیمتی گھڑیاں، پھر گاڑیاں تک لے گئے ہیں۔ اس کا حساب کون دے گا؟ گاڑی کا تو آپ سارا کچھ بھی پے کر دیں تو آپ توشہ خانے سے لے ہی نہیں سکتے قانون کے مطابق، تو وہ جو گاڑیاں لے گئے ہیں اب وہ کیسے بچیں گے؟ اب میرا خیال ہے کہ اسپتال آباد ہونے والے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں شہباز شریف صاحب بھی، بیمار ہو سکتے ہیں آصف علی زرداری صاحب بھی، دیگر لوگ بھی، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ بہت جلد بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اکثر اوقات ان کی بیماری ایسی ہوتی جس کا علاج پاکستان کے کسی ہسپتال میں نہیں ہوتا، اس کی وجہ کبھی ہسپتال کو بنایا ہی نہیں اچھا، تو علاج کیسے ہوگا؟ جس نے اچھا ہسپتال بنایا تھا وہ تو اپنا علاج وہاں سے کروا لیتا ہے، جب انہوں نے کوئی اچھا ہسپتال نہیں بنایا، علاج کیسے یہاں سے کروائیں گے؟ پھر یہ کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں پرفضا مقام پر، کبھی لندن کی رونقوں میں چلے جاتے ہیں، کبھی یہ سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں، کبھی یہ کہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر اس پرفضا مقام پر جا کر وہ جو پراسرار قسم کی بیماری ہوتی ہے ان کا دامن چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ وہاں دوا بہت اچھی ملتی ہے، تو شاید اب وہ دوا کھانے کا موسم ان کا آنے والا ہے۔
اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جب یہاں سے رخصت ہوں گے تو یقیناً جو کچھ یہ ملک کی معیشت کر کے گئے ہیں، اور جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے، اور جو بجلی کے ساتھ مزید ہونے والا ہے، اور جو پیٹرول کا ہونے والا ہے، وہ عوام بھگتیں گے، اور عوام ان کے لیے جھولیاں اٹھا اٹھا کر وہ دعائیں کریں گے جس کا جو انشاءاللہ بارگاہ الہیہ تک ضرور پہنچیں گی۔ اور اللہ کی گرفت سے کبھی ظالم نہیں بچتا۔ ظلم کی کئی اقسام ہوتی، سب سے خطرناک قسم جو ہے وہ کسی کی معاشی صورتحال کو برباد کر دینا ہے۔ تو انہوں نے 24-25 کروڑ عوام کی معاشی صورتحال کو اپنے مفادات کے لیے نگل لیا ہے، اس لیے کہ مشترکہ مفادات کونسل تو ہے، یہ لوٹ مار کرنے آئے تھے، اپنے کیسز ختم کروانے آئے تھے، وہ کام انہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ کیا، لیکن عوام کو جس الجھنوں میں نکال گئے ہیں، صحیح کہتے ہیں مشکل وقت گزر گیا ہے، لیکن عوام کا مشکل وقت یہ شروع کروا گئے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، مزید اپڈیٹس کے لیے انشاءاللہ آپ نئے ویلوگ کا انتظار کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اس کسی ویڈیو پھر ملاقات ہوگی، فی امان اللہ۔